بلوچستان کے تمام اراکین پارلیمنٹ اور مخصوص 5 رہنماؤں کے سروں پر موت کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ جی ناظرین، ہر طرف افراتفری مچ گئی ہے۔ بلوچ جنگجوؤں نے بلوچستان میں جاری جنگ کے اگلے اور خطرناک ترین مرحلے کے آغاز کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد جی ایچ کیو پراکسی بلوچستان حکومت سے جڑی اہم شخصیات کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بشیر زیب بلوچ، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، ٹی ٹی پی کے نور ولی اور گل بہادر بلوچ کیا واقعی کابل کے گرین زون میں موجود ہیں؟ حامد میر کے ٹویٹ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آدھا سچ جو اس ٹویٹ میں ہے وہ بنیادی طور پر ریاست کو کابل پر بڑے حملے کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، آپ بھی کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہیں کہ وہ بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ اہم ترین ایشوز یہ ہیں کہ کراچی سے 1 سال قبل لاپتہ ہونے والے وکیل شعیب بنگلزئی کے بازیابی کے لیے باب حاجی دین محمد بنگلزئی ہر در پر دستک دیتا رہا اور انصاف کی دہائیاں دیتا رہا۔ نہ انہیں انصاف ملا، نہ ان کی کہیں سنوائی ہوئی، نہ ریاست نے سنا، نہ عدالتوں نے، نہ ججوں نے۔ وہ اسی طرح اپنے بیٹے کو پکارتے پکارتے بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک بات تربت میں کہ جہاں تربت کے نواحی علاقہ کو اپنا گوگدان ہے، وہاں کے رہائشی سابق کونسلر علی فقیر سنگور نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ شب سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مبینہ طور پر متعدد گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ چھاپوں کے دوران خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، سامان کی توڑ پھوڑ کی گئی اور انتہا سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا، اور پھر جاتے جاتے مختلف گھروں سے ایک 125 موٹر سائیکل، چند موبائل فونز اور عید کے لیے تیار کیے گئے مردانہ اور زنانہ کپڑے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ریاست کا یہ بیہیویئر یا سیکیورٹی فورسز کا یہ والا رویہ ڈاکوؤں سے کم تو نہیں ہے۔ کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ نے سی ٹی ڈی افسر مٹھا خان کو مار دیا ہے۔ کلی اسماعیل میں ان کے گھر اور صدر پولیس تھانے کے قریب بلوچ نسل کشی میں ملوث کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے افسر مٹھا خان مار دیے گئے ہیں۔ مٹھا خان سینکڑوں بلوچ نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کرنے میں براہ راست ملوث تھے۔ مٹھا خان پر حملے اور اس کے مارے جانے کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کر لی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی دال بندین میں سی ٹی ڈی آفس پر دستی بم پھینکا گیا تھا۔ پھر جھل مکسی، وہاں پر گنداوا کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس حوالدار ہلاک ہو گیا ہے۔ صالح خان کے بیٹے جان محمد کے انسانی باقیات ایک پرانی چیک پوسٹ کے ملبے سے برآمد ہوئے ہیں۔ خاندان کا کہنا ہے کہ انہیں 19 جولائی 2017 کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی جو شناخت ہوئی ہے وہ پاؤں میں لگی ایک راڈ جو ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے لگی تھی اس سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجگور میں جبری گمشدگی کا شکار حلیم بلوچ کی گزشتہ روز ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی۔ مسک شدہ لاش۔ پنجگور سے ایک اور نوجوان سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور فورسز کی فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں ایڈوکیٹ حمل حسنی، جی ناظرین، ایڈوکیٹ حمل حسنی شہید ہو گئے ہیں۔ پنجگور 20 سالہ ذاکر بلوچ کو 5 مارچ کی شام کو سیکیورٹی فورسز نے پنجگور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور پھر کیچ بلوچ مزاحمت کاروں کا کیچ اپسی کہن اور شیبچار، اگر میں نام غلط رہ رہا ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا، وہاں پر جو 2 چیک پوسٹیں ہیں ان پر ایک گھمسان کا رن ہوا اور اس پر قبضہ کیا گیا، اسلحہ تحویل میں لیا گیا۔ تربت جوسک بلیدہ کراس میں نامعلوم افراد نے 2 گیس باؤزر گاڑیوں کو فائرنگ کر کے انہیں نظر آتش کر دیا ہے۔ تو بلوچستان کی جو اوورآل صورتحال ہے اس حد تک تباہ اور برباد ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بلوچستان کے تمام اراکین پارلیمنٹ اور 5 رہنماؤں کے سروں پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات شروع ہوئی حامد میر جو جیو ٹی وی سے منسلک ہیں ان کے ایک ٹویٹ سے، اور اس ٹویٹ میں
انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض سفارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی، گل بہادر، بشیر زیب بلوچ اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے دیگر مطلوب عسکریت پسندوں کو کابل کے گرین زون بشمول وزیر اکبر خان علاقہ کے اندر پناہ دے رہے ہیں۔ ان ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سفارتکاروں کی رہائش گاہوں کے قریب ان مطلوب افراد کی موجودگی سنگین مسائل کو جنم دے سکتی ہے اور اسی وجہ سے بہت سے غیر ملکی سفارتکار جلد ہی کابل چھوڑ سکتے ہیں۔ کابل میں اقوام متحدہ کے عملے اور کچھ این جی اوز کے لیے بھی بین الاقوامی طور پر اعلان کردہ دہشت گردوں کی موجودگی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اپنے تحفظات طالبان حکومت کے ساتھ درج کرا دیے ہیں یا ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب پاکستان جلد کابل میں فیصلہ کن کارروائی کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو ٹویٹ دیکھا آیا ہے، یہ ٹویٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ کابل پر چڑھ دوڑیں اور کابل پر حملہ کریں۔ دیکھیں ایک اور بھی انفارمیشن آئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو کابل کے صدارتی محل میں دیکھا گیا، جو کہ سخت سیکیورٹی والے گرین زون کے اندر واقع ہے۔ اکتوبر میں پاکستان کے حملے کے دوران اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں افغان طالبان نے کابل کے صدارتی محل منتقل کر دیا تھا۔ تو یہ جو بنیادی طور پر خبریں آ رہی ہیں نا کہ جتنے بھی یہ جو بی ایل اے، بی ایل ایف، ٹی ٹی پی اور یہ جو لوگ ہیں یہ گرین زون میں موجود ہیں کیونکہ سفارتی آداب کے تحت پاکستان حملہ نہیں کر سکتا۔ آج میں دیکھ رہا تھا امریکن آرمی چیف کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا، وہ کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جو صورتحال ہے بالکل اسی طرح ہے جس طرح حامد میر کا ٹویٹ ہے۔ یا تو حامد میر نے اس آرمی چیف کی بات چیت کو سن کر یہ چیز دی ہے یا پھر انہیں جہاں سے بھی ملی ہے وہ ذرائع بڑے تگڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہم جو میرے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ دیکھیں نور ولی اور گل بہادر کے حوالے سے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا افغانستان میں ہونا بات سمجھتی، کیونکہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان دو جسم ایک جان ہیں، اور پھر اسی طرح جو دیگر آرگنائزیشنز ہیں، القاعدہ ہو، یہ سب وہیں پر ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان ان حالات میں بلوچ جو عسکریت پسند ہیں، رہنما بشیر زیب بلوچ، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، ان کے لیے جوخم کیوں اٹھائے گا، کیوں رسک لے سکتا ہے، کیوں پاکستان حکومت کو جنگ کو برداشت کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور بشیر زیب بلوچ دونوں بلوچستان کے علاقے میں کہیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں موجود قیادت تک اگر وہ وہاں پر ہیں تو پھر ان کی جو بلوچستان میں موجود قیادت ہے ان تک ہدایات کیسے پہنچتی ہیں؟ کیا وہ فون کرتے ہیں؟ کیا وہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں؟ کیا وہ ٹیلی گرام، ٹروتھ یا کوئی دوسرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں یا کوئی اور فون یوز کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس وقت ان حالات میں جہاں سے کوئی بھی کال افغانستان سے پاکستان میں آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ریکارڈ نہیں کیا جاتا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر اس وقت جب بارڈر پر شدید جنگ چھڑی ہوئی ہو تو بلوچستان سے افغانستان یا افغانستان سے بلوچستان تک اسلحے کی ترسیل یا بندوں کی موومنٹ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح ریسنٹلی کہا گیا تھا کہ اللہ نظر بلوچ جو مغوی اہلکار ہیں 6 ان کو لے کر افغانستان چلے گئے ہیں، تو بھائی وہ کیسے گئے ہوں گے؟ تو یہ خیر بہت بڑے سوال ہیں، لیکن اس وقت اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور بشیر زیب بلوچ نہ تو وہ افغانستان میں موجود ہیں میرے ذرائع کہتے ہیں، اور نہ ہی ان کے حوالے سے جو افغان حکومت ہے وہ دوسری کسی ریاست سے جنگ میں الجھ سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، میں زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔
تو اس کے علاوہ جو خطرناک صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ آپ کے کروں کہ تمام اراکین پارلیمنٹ دیکھیں حکومت بلوچستان کو ایک تھریٹ الرٹ موصول ہوا ہے. اب اس تھریٹ الرٹ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. اب پھر جو محکمہ داخلہ بلوچستان نے وہ جو تھریٹ الرٹ انہوں نے بھیجا ہے فرنٹیئر کور کو، نارتھ اور ساؤتھ کو، اور پھر آئی جی کو، تمام ڈی آئی جیز کو، کمشنرز کو، ڈی سیز کو، اور پھر ان کو سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کے ساتھ کوارڈینیشن کرنے میں، اور پھر وہاں پر اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں پہلے میں آپ کو مختصراً وہ بتا دیتا ہوں. تھریٹ الرٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا کہ صوبائی محکمہ داخلہ نے ممکنہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر، یہ ممکنہ نہیں ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے سیریس سیکیورٹی تھریٹ، سیریس سیکیورٹی تھریٹ، ایک اہم تھریٹ الرٹ جاری کر دیا ہے. جاری کردہ مراسلے کے مطابق سابق فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد یا تخریبی عناصر کی جانب سے تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین کی جان اور مال کو خطرہ لاحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. جن افراد کے حوالے سے خاص طور پر 5 لوگوں کے لیے کہا گیا ہے ان میں اصغر خان ترین، میر یونس زہری، زید ریکی، مولانا عبد الواسع اور مولانا عبد الغفور حیدری شامل ہیں. اب یہ جو تھریٹ الرٹ آیا ہے اس میں ایک نہیں متعدد بار یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ انتہائی سیریس ہے، انتہائی سیریس ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو 10-15 دن پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بی ایل اے کی طرف سے یا بی ایل ایف کی طرف سے جو ریکی کی گئی ہے یا جو میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر جو انفارمیشن یا جو چیزیں بنائی گئی ہیں اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو بلوچستان کے جنگجوؤں کا جو اگلا ہدف ہوگا وہ اراکین پارلیمنٹ ہوں گے، یا پارلیمنٹ ہوگا، یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگا، یا اپنا کینٹونمنٹ کوئٹہ کینٹونمنٹ ہوگا، یا پھر کوئٹہ کے اندر موجود اہم عسکری تنصیبات ہوں گی. اور اس حوالے سے یہ تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. اور پچھلی جو حصے میں جو بات مجھے رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ میرے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، میں ذرائع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں مبینہ طور پر کہ بشیر زیب اور الہا نظر اس وقت بھی بلوچستان میں موجود ہیں. کل بشیر زیب بلوچ کی افطاری کے حوالے سے ایک تصویر بھی جاری ہوئی تھی اور جو پہاڑی سلسلہ دکھایا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ وہیں پر ہی موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے دعوے کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جس ملک کے جو حساس ادارے ہیں وہ اپنے لاپتہ کیے گئے 7 اہلکاروں کو تلاش نہیں کر سکے تو وہ بشیر زیب اور الہا نظر بلوچ کو تلاش کر سکنے کی کتنی اہمیت رکھتے ہوں، کتنی طاقت رکھتے ہوں گے. یہ آپ کی اور ہمارے سوچنے کی بات ہے. تو اس لیے یہ جو تھریٹ الرٹ ہے، اس تھریٹ الرٹ کی سیریسنس کو اگر دیکھا جائے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان سے جڑے تمام اراکین پارلیمنٹ کے سروں پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں. اس وقت کسی بھی وقت کسی بھی لمحے خودکش اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو جو یہ میں مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو میں نے تھریٹ الرٹ کی لینگویج کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے یا میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس میں یہی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے تمام متعلقہ شعبوں اداروں سے کہا گیا ہے کہ ان کے گھروں، ان کے دفاتر، ان کی موومنٹ، ان کے راستوں، ان کے اہل خانہ، ہر چیز کی سیکیورٹی سخت رکھی جائے. اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اسپیشل برانچ اور یہ تمام ادارے آپس میں کوارڈینیٹ کریں گے، کوارڈینیشن میں رہیں گے اور جو انفارمیشن شیئرنگ کے فارمولے کو اڈاپٹ کریں گے تاکہ کسی بھی بڑے سانحے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ.